کہ یہ جو یوٹیوب ہے نا بہترین، جو یوٹیوب کی ارننگ کے جو حرام ہونے کے لوگ کہتے ہیں نا حرام ہے، اس کو تو میں کئی دفعہ دلائل دے چکا ہوں. لوگ کہتے ہیں احتیاط والے پہلو پر عمل کریں اگر حلال حرام میں بہتر. بھائی احتیاط والے پہلو پر اگر آپ عمل کر رہے ہو تو دوسری احتیاط چھوٹ رہی ہے. اب یہ جو یوٹیوب ہے، سوشل میڈیا ہے، یہ ریمیڈنس لانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اگر آپ اسی کو حرام قرار دے دیا، ایک تو خالص حرام ہے، وہ تو کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا، لیکن اگر گنجائش کا پہلو نکل رہا ہے تو لوگوں کو دینا چاہیے. اس لیے کہ ریمیڈنس جتنا زیادہ ملک میں بھی آئے گا وہ یوٹیوب فیس بک کے ذریعے آئے گا، جتنا اس کے ذریعے آ رہا ہے کسی اور ذریعے سے نہیں آ رہا. اس سے آپ کا ملک تھوڑا سا تو اسٹیبل ہوگا نا، آپ کا کنٹری. اس پہ لوگ ہمیں کہتے ہیں اصل میں اپنے چینل ہے نا اس لیے یوٹیوب کی ارننگ حلال ہے. جب ہمارا چینل نہیں تھا تب ہم نے یوٹیوب کی ارننگ کو حلال ہونے کا فتویٰ دیا تھا 2014 میں. اس وقت ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یوٹیوب چینل ہوتا کیا ہے، پتہ تو اب بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی ہمارا چینل کسی اور نے بنایا ہے. لیکن اس وقت تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں کوئی سورس آف انکم بھی ہے، کچھ بھی نہیں پتا تھا اس بارے میں. تو اس وقت ہم نے جائز ہونے کا فتویٰ اسی وجہ سے دیا تھا کہ بھائی اس میں دونوں پہلو نکل رہے ہیں، لیکن جائز ہونے والے پہلو کو ترجیح دی جائے گی. کیونکہ اصل جو یوٹیوب سے آپ کو ارننگ ملتی ہے وہ پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کی ملتی ہے. اس میں جو لڑکیاں آ رہی ہیں وہ ایک اضافی چیز ہے، پیسے اس کے نہیں مل رہے. جیسے موبائل کی دکان پہ آپ لڑکی کو بٹھا دو تو بٹھانا غلط کام ہے، آپ نے اگر خود بٹھایا ہو کسی اور نے بٹھایا تو وہ آپ کو گنا بھی نہیں ملے گا اس کا. تو یوٹیوب ہمارے مشورے سے تھوڑی لا رہا ہوتا ہے وہ اشتہار میں لڑکیوں کو. تو آپ نے اگر موبائل کی دکان پہ لڑکی بٹھا دی ہے تو لڑکی بٹھانا غلط عمل ہے، لیکن اس سے آپ کی ارننگ تھوڑی حرام ہو جائے گی کیونکہ لڑکی دیکھنے کے پیسے تھوڑی لوگ دے رہے ہیں نا. آپ کو نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے. اب دیکھو آج کل لوگ کیا بڑی غیر اخلاقی حرکت کر رہے ہیں کہ ان کی دکان چل نہیں رہی ہوتی تو کسی حسینہ کو لا کے بٹھا دیتے ہیں موبائل شاپ پہ. آپ کو پتا ہے قوم ٹھرکی ہے، شادیاں وادیاں تو کرتی نہیں ہے، تو کہیں سے بھی ان کو اسمیل آ جائے نا کسی لڑکی کی تو وہاں پہنچ جاتے ہیں. وہاں بیٹھو داڑھی مونچھوں والا عجیب سا بغلے کے بال بڑے ہوئے اس کے وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ، اور ایک میں کوئی حسینہ بیٹھی ہوئی ہے موبائل بیچ رہی ہے. تو کراؤڈ کدھر، ٹھرکیوں کا کراؤڈ کدھر جاتا ہے؟ کہتے ہیں چلو موبائل ملا نہ ملا اس بہانے کسی انٹی سے بات کا موقع مل جائے گا، تو وہاں چلے جاتے ہیں، موبائل بھی اس بہانے بک جاتا ہے. تو یہ غیر اخلاقی حرکت ہے نا. لیکن کوئی مفتی یہ نہیں کہے گا کہ وہ جو موبائل فروخت ہوا ہے اس کی ارننگ حرام ہو گئی ہے، اس لیے کہ ارننگ اس لڑکی سے بات چیت یا بدنظری کی نہیں ہے. اس کو جو پیسے مل رہے ہیں وہ اس موبائل کے عوض میں پیسے مل رہے ہیں. تو یہ عمل غلط ہے کہ آپ لوگوں کو غلط طریقے سے کھینچ کے لا رہے ہو، لیکن اس سے ارننگ حرام نہیں ہوگی. اور یہ بھی عمل جب غلط ہے جب آپ نے کیا ہو. تو یوٹیوب پہ جو مونیٹائزیشن کے بعد آپ کو پیسے ملتے ہیں وہ کمپنیوں کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے پیسے ملتے ہیں. وہ پروموٹ کرنے کے لیے لڑکیوں کو بھی بیچ میں گھسیڑ دیتے ہیں وہ. تو یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ غلط نہیں کر رہے. یہ کون غلط کر رہا ہے؟ یہ گوگل غلط کر رہا ہے. تو گوگل ہمارے پاس ہوتا تو ہم نہیں کرنے دیتے اس کو. تو یہ آپ کے اختیار میں تھوڑی ہے. اس کی مثال ہے آپ نے کرائے پہ کسی کو دکان دے دی موبائل بیچنے کے لیے، آپ نے کہا بھائی مجھے اتنا رینٹ چاہیے، اس نے لڑکی لے جا کے بٹھا دی. لوگ کہیں گے آپ کی دکان میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کہیں گے بھائی یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ میں نے کسی کو رینٹ پہ دی ہوئی ہے، اور میں نے شراب کی دکان نہیں کھولی، اس پہ شراب بیچنے کی اجازت نہیں ہے. اب وہ بیٹھا ہے، یہ اس کو سمجھاؤ، تبلیغ میں سیر روزہ لگواؤ اس کا تاکہ وہ یہ کام نہ کرے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. اس لیے مفتی کا کام ہوتا ہے، جو مفتیان کرام ہوتے ہیں ہر پہلو سے فتویٰ دو. ہمارے پاس 2013-14 میں یہ یوٹیوب کی مونیٹائزیشن کے سوالات آئے تھے. اس وقت علماء کا پینل بیٹھا تھا پوری ڈیٹیل کے. اس وقت ہمارا کوئی چینل نہیں تھا، نہ ہمارا ارادہ تھا. اور 2-3 سال کے بعد بھی لوگوں نے بتایا کہ چینل آپ مونیٹائز کر لیں. میں نے کہا چھوڑو یار، ہمیں کیا پیسہ کمانا ہے یوٹیوب، وہی ہمارے تو پراٹھے پورے ہو رہے ہیں. تو پھر بھی نہیں کیا ہم نے مونیٹائز. لوگ کما رہے تھے، ہم نے کمانے دیا ان کو. اس کے بعد پھر یہ جو ایڈمن ہے ہمارے یو ایس اے میں احمد طالب، انہوں نے 18 میں چینل بنایا، انہوں نے خود یہ مونیٹائزیشن کی ہے. مجھے تو مونیٹائزیشن کا لفظ ہی کئی دنوں کے بعد جا کے یاد ہوا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. پھر پیسہ بھی انہی کے پاس جاتا ہے. انہوں نے کہا ہم نے وہ لوگ رکھنے ہیں، امپلائز رکھنے ہیں چینل کو گرو کرنے کے لیے. تو اگر پھر بھی میں نے بھی بنایا ہو تو اس میں یہ الزام کہ چونکہ اپنے چینل مونیٹائز ہوئے ہیں اس چکر میں انہوں نے مفتیوں نے حلال ہونے کا فتویٰ دیا، تو یہ بدگمانی ہے. یعنی مولویوں کو کسی حال میں جو اگر ہم حرام ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں نا تو پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ ان کو تو کیا، ان کی تو چارج، ان کے تو نکاح پڑھا کے پیسے آ رہے ہیں نا، ان کے تو ہدیے نذرانے مل رہے ہیں، قوم جائے بھاڑ میں، ان کو بس حلال حرام کی. تو لوگ یہ باتیں کرتے حلال ہونے کا فتویٰ دیا، اصل میں اپنے چینل کھل گئے ہیں نا ان لوگوں کے، اس لیے یہ کر رہے ہیں. تو وہی ہے ملامتی فرقہ ہے مولوی تو کسی حال میں. اور کچھ مولوی ایسے ہوتے بھی ہیں، 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو فتویٰ دیا گیا ہے وہ اس کسی لالچ کی بیس پہ نہیں دیا گیا.